السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیم انصاری آفیشل، جس پر ہم لے کر آئے ہیں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ آج کا عنوان ہے حضرت بلال حبشی کے آخری اذان، جسے بیان فرما رہے قاری صاحب۔ چلے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی۔ صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ جب تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیو، نمازیو، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کی چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتہ چلا، بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہے۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا بدن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں، میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھوہ کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پر کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میری یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بدن پورا ڈالتا ہے،
مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں. چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہے، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں. کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے. بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا. ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے. اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے. تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل دل میں تجھے پکارتا ہوں. کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال. اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں. چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہی ہیں. کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ہے ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا. آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں. یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا. امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے. غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے. امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی. تو امیہ ابن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے. امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار تاجر سمجھتا تھا، آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟
کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا مروا کے میں تھک گیا۔ اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتہ کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا۔ کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا، تو نے اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں، رات دن مار کھاتا ہے، اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے، بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی، اگر آج پوری دنیا کی دولت کو مانگتا اور میرے پاس ہوتی میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے خرچے اخراجات سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے، اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو، بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اے بلال تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔
ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیوند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی، اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی۔ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کہ بھجے رہنے۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مٹی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کتائی، دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات، اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، دیکھو تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑگپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں، شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے، یہ کوئی مرنا ہے، یہ تو لعنت کی موت ہے۔ کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں اور تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میرا روپیہ کھا کے مر گیا۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا ہو وہ ہمیں دے۔ اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے۔
اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، اب تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کل خانی ہوگی۔ قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگنے لگا جی تسا جاڑو ایسا کوئی ضامن لگے، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے، ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری؟ مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے دل میں قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا ہے کھانے کے لیے؟ ان کا گھر میں کہ جی ہاں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا اس سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔ اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا۔ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بلوا لیا، فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا۔ بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے۔ کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے، کون پوچھے گا مجھ سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال قربانی کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے اولئک، آج
अअज़मु दरजतन इंदल्लाह। यही है वो लोग जिनके बहुत बड़े दर्जे बुलंद हैं मेरे यहाँ। मैं खुदा के नजदीक इनके दर्जे बड़े हैं, मैं खुदा के नजदीक इनके मकाम बड़े ऊंचे हैं, मैं परवरदिगार आलम के नजदीक इन लोगों के मकामात बड़े ऊंचे हैं। और खुदा जिनको ऊंचा कहे वो कितने ऊंचे होंगे। और दोनों शहादतें अल्लाह पाक की कुरान में है हजरात सहाबा किराम के बारे में। तुम्हारा इस तरफ ध्यान नहीं, तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी कोई उंगली लगा दे, देखो जी फलाने ने फलाने का हक मार लिया था, देखो ना जी है बुरा हुआ ना जी। ओहो, तुम भी फैसला कर जज बन जाते हो, तुम भी फैसला करने वाले बन जाते हो। ठीक है यार, सहाबा के दर्जे तो बड़े हैं, मगर ये बात तो नहीं चाहिए थी उन्हें। तुझे क्या पता, तुझे अपने ईमान का तो पता नहीं, तो सहाबा किराम के ईमान का पता करता है। सारी उम्र गू खाते गुजर गई, हराम का पेशाब पीते गुजर गई, हम सहाबा किराम के फैसले करेंगे? और फैसला करने वाले हम, और फैसला नबी के यारों का, नबी के दीवानों का, नबी के परवानों का। खुदा गवाह है, खुदा कहता है बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम कि इन लोगों ने माल भी कुर्बान किया, जान भी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। खुदा गवाह है, रसूल गवाह है, कुरान गवाह है। तुम सहाबा किराम में एक कौर ऐब निकालो, कोई सहाबा के दर्जे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1500 साल पहले की बातें करने के लिए बड़े होशियार हो, आजकल की बातें कोई नहीं करता। कैसे करें? इंशाअल्लाह शाम जेल में होगी। आजकल की बातें करो ना, किस महकमे में क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वुज़रा, क्या कर रहे हैं सुफरा, क्या कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर। उनकी बात नहीं करते, रिसाले छापे फिरते हैं सहाबा किराम के नाम पर। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, आज बड़ा बदनसीब है वो आदमी और बड़ा बदबख्त है वो आदमी, और मैं तो आगे बढ़कर कहूंगा बड़ा लानती है वो आदमी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का शिकवा करे, गिला करे हुजूर के यारों का, उन यारों का जो हुजूर के आड़े वक्त में काम आए, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर अपने पेट पे पत्थर बांधे और फाके काटे, मसाइब झेले, प्यासे मरे, भूखे रहे, उनका गिला करते हो। और फिर तुम्हें जज किसने बनाया? तुम होते कौन हो? तुम कौन हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का फैसला करने वाले? वो खुदा के बंदे थे, खुदा उनका गवाह है, नबी उनके गवाह हैं, कुरान उनकी तारीफ करता है। फरमा इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया ना। बदर में तो वो लड़े, ओहद में उन्होंने कुर्बानियां दी, हुनैन में वो लड़े, खंदक में वो लड़े, तबूक में उन्होंने कुर्बानियां दी, यरमूक में उन्होंने कुर्बानियां दी। एक एक सहाबी ऐसा है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 125 जंग लड़े हैं, और इस्लाम के नाम पर जंगे तो उन्होंने लड़ी, और तुम कुर्सियों पे बैठकर मेज पर रिसाले रखकर फैसले तुम करते हो। तुम हो कौन? ये तो मुनाफिकों की औलाद कर सकती है, ये तो यहूदियों की औलाद कर सकती है, ये तो ईसाइयों की औलाद कर सकती है, मुसलमान का तो हम ऐसा नहीं कर सकता। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गिला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों का और आपके यजान इशारों का गिला, कोई भी करे, मुझे इससे कोई बहस नहीं। बहरहाल हम उनको अपना नहीं जानते, और जो नबी के यारों के नहीं वो हमारे नहीं, हाँ वो मुल्क के नहीं, वो कौम के वफादार नहीं हो सकते हैं? वो मिल्लत के वफादार, और जो नबी के दरवाजे का वफादार नहीं वो तेरा वफादार कब होगा? यहां तो गुलामी करने वालों ने सब कुछ कमाया है, हाँ सब कुछ कमाया गुलामी करने वालों ने। अल्लाह गनी, उनकी पीठ गवाह है कि इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया।
उनके कमर पे कोड़ों के निशानात गवाह हैं कि उन्होंने इस्लाम और ईमान के लिए क्या किया। सैयदना बिलाल सब कह रज़ी अल्लाह ताला वफा शरीफ के बाद मदीने में रह न सके, मिंबर खाली मेरे से देखा नहीं जाता, दमिश्क चले गए। वहां जाकर अपने अल्लाह अल्लाह की। एक दिन ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया मा जफानी या बिलाल, और बिलाल ये क्या गज़ब कर रहे हो, मदीने से दूर चले गए, मिलने भी नहीं आते। अंदाजा लगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसके दिल में नबी का इश्क कितना होगा, उसके दिल में नबी की मोहब्बत कितनी होगी, जिसको काली कमली वाले फरमाए तू मुझे मिलने क्यों नहीं आता। मा जफानी या बिलाल, ओ बिलाल ये क्या जुल्म कर बैठे, इतने दूर चले गए, मिलने भी क्यों नहीं आते। बिलाल उसी वक्त उठा, सवारी ली, तेज रफ्तार सवारी पे सवार होकर मदीने पाक पहुंचा। सैयदना बिलाल को देखकर मदीने में कोहराम मच गया, नबी का मुअज्जिन आ गया, काली कमली वाले के दरबार का गुलाम आ गया। सारे लोग चारों तरफ जमा हो गए। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जाके मिले, बुला के लाए। फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर बेटो, अली मुर्तजा के शेर जवानों, तुम्हारी बात नहीं मोड़ेंगे, जरा अजान की फरमाइश करो, अजान तो दे दे, नबी के जमाने की बिलाल आए हुए। जनाबी बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब अजान शुरू की, मदीने में कोहराम मच गया, औरत मर्द बाहर निकल आए। चलो नबी के अजान जमाने की अजान आई है, चलो शायद दीदार हो जाए। नबी के जमाने की अजान आई है, तुम भी चल करके दीदार करो, ज़ियारत करो। कोहराम मच गया मदीने में। बिलाल एक दो रोज़ क़याम करने के बाद फिर वापस चले गए। दमिश्क में ही विसाल हुआ। उन जवानों में मकाम है सहाबा इकराम में से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिन्होंने महज अपने ईमान और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मार खाई। उन्होंने चोरी करके मार नहीं खाई, डाका मार के मार नहीं खाई, कत्ल करके मार नहीं खाई, किसी खूबसूरत लड़की के पीछे मार नहीं खाई, दुकान मकान के पीछे मार नहीं खाई, बल्कि खुदा कहता है वो ऊदू फी सबीली, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे मार खाई, जिन्होंने मेरी वजह से मार खाई है। अर्ज करने का मकसद ये, लोगों के कहने में मत आया करो। ये जो फिरते हैं ना किताबें लिए हुए, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में, उसको कह दिया करो कि इनको आग लगा दो, किताब उन किताबों को आग लगा दो जिन किताबों में नबी के दीवानों का गिला हो, शिकवा हो, दुश्मनी हो। ये देखो कुरान सारा गवाह। न तुम्हारे ला कॉलेज के शागिर्द पास हैं और नबी के शागिर्द फेल हैं। तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट पास हैं और मदीना यूनिवर्सिटी के शागिर्द फेल हैं। अकल है खोपड़ी में। और आज के प्रोफेसरों के शागिर्द पास और इमाम अल-अंबिया के शागिर्द फेल। आज रूस और अमेरिका के मानने वाले, अपने इज्म पर जान देने वाले लोग पक्के और नबी के दीवाने कच्चे। तुम्हें बताया किसने है? ये वो लोग हैं जिन्होंने 23 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी। खुदा की कसम, जब तुम बीमार पड़ोगे ज्यादा से ज्यादा बेटी पूछने आएगी। ये वो लोग थे जब बीमार पड़ते थे पूछने के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाते थे, इनके दुख दर्द में शरीक थे हुजूर। हाँ, ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते खोदते बहुत बड़ा पत्थर निकल आया जो सहाबे किराम से टूटता ना था। हुजूर को आके अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह वो पत्थर नहीं टूटता। आपने ये नहीं फरमाया मैं दुआ करूंगा, फरमाया लाओ मुझे तो डाल दो। मारा है नबूवत के हाथों ने, पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद हजारों सहाबा किराम गवाह हैं कि सहाबा मिट्टी पत्थर खोदते थे,
टोकरी में भरते थे और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पे उठा उठा कर ले जाते थे। और जिन्होंने मिलकर खाने खाए हों, जिन्होंने मिलकर अल्लाह के दीन के झंडा बुलंद करने के लिए मार खाई हो, उनसे अच्छा कौन हो सकता है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। दीन में भी बड़े वो, आखिरत में भी बड़े वो, क़यामत में भी बड़े वो। हौज़ कौसर के पानी के गिलास सहाबा किराम के हाथों से मिलेंगे। इसलिए मैंने एक जवान सहाबी का जिक्र कर दिया ताकि हमारे दिलों में उन हजरात की मोहब्बत हो और उन हजरात से अकीदत हो। हम कितने बदनसीब हैं। ये सारी बड़ी मस्जिद बैठी, अगर मैं पूछ लूं तो इंशाअल्लाह नफी में जवाब मिलेगा। बमै मेरे अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं? चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तुम्हारे पास हैं, बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये तो हमारी मोहब्बत है, ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो, बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू अखराजात में लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करो, मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आईने ईमान है। इनकी दिल में मोहब्बत का बसाना खुदा की कसम जन्नत का बसाना है। और यही जन्नत के ठेकेदार हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको दरबार रिसालत के सारे जवान, सारे गुलाम, सारे सहाबा, सारे अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और सबका हम सबको खादिम बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।